آپ نے اپنی قدر نہیں کی لیکن آپ کی اولاد نے آپ کی قدر کر لی تو آپ کے قدموں میں آپ کی اولاد کے لیے جنت ہے اور آپ جہنمی ہیں۔ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس نے اپنے ہاتھ میں چراغ رکھا ہے اور وہ خود نابینا اندھا ہے۔ اس چراغ کی روشنی سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ میں سے وہ خواتین جو اپنے آپ کو جنت کے راستے پر نہیں چلا رہی ہے لیکن اس کی اولاد اپنی ماں کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی بات مان کر کے اگر جنت کے راستے پر چل رہی ہے تو آپ اس اندھے کی طرح ہیں جن کے ہاتھ میں چراغ ہے، دوسرے تو فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کی جو قیمت ہے وہ اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی تربیت کے لیے کسی کے حوالے کر سکتا تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہ بچہ آپ کے حوالے کیا کہ آپ اس کی تربیت کیجیے۔ اللہ پیدائش کا کوئی اور نظام بنا سکتا تھا، اللہ کی مرضی تھی، لیکن اللہ نے پیدائش کا ایسا نظام بنایا کہ وہ بچہ پہلے آپ کے حوالے کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا درد، اس کا پیار جتنا آپ کے اندر رکھا گیا اور اولاد کے اندر جتنی ماں کی تمنا رکھی گئی اتنا نہیں کسی اور کے اندر، باپ کے اندر بھی اتنی تمنا نہیں رکھی گئی۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی قدر کرے۔ ایک بات تو یہ مجھے کہنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کو کون سی تعلیم دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، میں کسی سے متاثر امروب نہیں ہوں لیکن صاف لفظوں میں کہتا ہوں، پہلی تعلیم دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ پہلی تعلیم دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، تعلیم آپ کے ڈیمانڈ پر نہیں ہونی چاہیے، تعلیم صحیح ہونی چاہیے۔ اب ایک گارجین آتا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے کہ خالی ہندی انگلش پڑھائی جائے اور ایک گارجین کا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہندی انگلش بالکل نہ چاہیے، خالی عربی پڑھایا جائے۔ کس کے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے؟ یاد رکھیے، اچھی طریقے سے یہاں کے نظام کو سمجھیے۔ مدرسے کا جو نظام ہے یہاں پر کا وہ سمجھ لیجئے، جب بالکل چھوٹی بچی آپ کی آتی ہے اس کو ہم درجہ طفلات رکھتے ہیں۔ طفل کے معنی آتے ہیں بچہ، طفلات کے معنی آتے ہیں بچیاں۔ تو بالکل جب چھوٹی بچی ہوتی ہے آپ کے ہاں تو اس کو ہم طفلات میں رکھتے ہیں۔ طفلات کا مطلب اچھے سے سمجھ لیجئے، طفلات کا مطلب ہے حروف پہچاننا آ جائے، پڑھنے کی اس کو عادت ہو جائے، بیٹھنے کا اس کو سلیقہ ہو جائے، پڑھنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کسی چیز کو جلدی کرنے کے چکر میں خراب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ چاول پکاتے ہیں، چاول جلدی پکانے کے چکر میں بہت تیز آنچ کر دیجیے گا، پورا نیچے کا جل جائے گا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ شروع میں تیز آنچ رکھتے ہیں، بعد میں دھیمی کر دیتے ہیں، دھیمی آگ میں ہی آنچ میں چاول بنے گا۔ اور جلدی پکانے کے چکر میں آگ اگر تیز کر دیجیے گا تو نیچے کا پورا چاول جل جائے گا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک تار ہے جو بالکل الجھا ہوا ہے، اس کو آہستہ سے نرمی سے اگر کیجیے گا تو سلجھ جائے گا، لیکن بہت تیزی میں بہت جلدی کیجیے گا تو ہو سکتا ہے وہ تار سلجھنے کے بجائے ٹوٹ جائے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ لہٰذا ہر چیز کی رفتار ہوتی ہے۔ بچے کو اگر بہت جلدی آپ کوئی چیز پڑھا لینا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے پڑھا لینا چاہتے ہیں تو سن لیجیے اچھے سے، یہ ہو سکتا ہے بچے کو اسی تعلیم سے نفرت ہو جائے۔ راستے میں کباب کی دکان کی، جب بھی راستے سے گزرے اس کو کباب کھانے کا من کرے اور وہ وہاں پر بیٹھ کے کھانا نہیں چاہ رہا تھا، اور لیکن جب بھی راستے سے گزرے کباب کھانے کا من کرے۔ ایک دن اس نے کہا کیا، چلا گیا وہ کباب کی دکان پر اور اس سے کہا 10 سیخ کباب دو۔ اب نارمل آدمی 2 کباب کھانا مشکل ہے، اس نے 10 سیخ منگا لیا۔ ایک کھا لیا اچھے سے، رغبت سے، شوق سے، رغبت تھی اس کو کھانے کی۔ ایک کھایا اس نے رغبت سے، جب دوسرا کھایا تو رغبت نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، لیکن کھا لیا۔ تیسرا جب کھا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ الٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے اپنے آپ کو، من اورو کباب کھائے کا من کرے گا، لے اورو کھو، اور منہ میں ڈال رہا تھا وہ، اور کر رہا تھا، پھر ڈالا۔ دکان والا دیکھ رہا تھا کیا تماشا ہے،
لیکن اس نے تیسرے کباب کو زبردستی منہ کے اندر ڈھکیلا اور کرتا رہا. چوتھا کباب کو بھی ڈھکیلنے کی کوشش کیا. اب لگا کہ الٹی ہو جائے گی, عجیب سا لگنے لگا تو چھوڑ دیا. اس کے بعد بولا مولانا 4 کباب میں ہمارا علاج ہو گیا, اس کے بعد کبھی ادھر سے گزرے تو کباب کھانے کا من نہیں کیا. کہتے نا کسی چیز سے من بھر گیا. واقعی آپ اپنے بچوں کو جلدی پڑھا دیں, اس کے چکر میں کبھی کبھی آپ علم سے, تعلیم سے اپنے بچوں کو آپ نفرت دلا دیتے ہیں. یہ آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. لہذا جلد بازی میں اپنے بچوں پر ظلم نہیں کریں. ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ, معاف کیجیے گا, سارے گارجین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ گارجین آپ 400 500 600 روپیہ دیتے ہیں آپ مہینے کا. آپ کو وہ 500 روپیہ اتنا بڑا پیسہ لگتا ہے, میں یہ 500 روپے دے اتنے سے پڑھیے, اس کے چکر میں آپ برباد کیے ہوئے. بچے کو جتنا کھانا ہے اتنا کھانا چاہیے, اس سے زیادہ کھلائیے گا تو الٹی کر دے گا بچہ اور پھر اس کھانے سے نفرت ہو جائے گی. ٹھیک اسی طریقے سے جتنا پڑھنا چاہیے اتنا ہی اس کو اگر پڑھنے دیجیے گا, اس کے شوق کو باقی رکھیے گا, تو آپ کے جو بچے ہیں شوق سے پڑھیں گے, شوق سے تعلیم حاصل کریں گے. طفلات میں نے بتایا, طفلات کا مطلب یہ ہوتا ہے حروف پہچاننا آ جائے, ان کو سلیقے سے بیٹھنا آ جائے, علم سے اس کو شوق پیدا ہو جائے, بس یہ مقصد ہوتا ہے طفلات کا. اس سے زیادہ طفلات میں اپنا تلاشی. اس کے بعد جو ابتدائی ہے وہ اسٹارٹ ہے. ابتدائی کا مطلب اسٹارٹ, شروعات, ابتدا. وہ اصل میں پڑھائی کی ابتدا ہوتی ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نورانی قاعدہ ہم مکمل کر دیں. یہ درجہ ابتدائی ہے. درجہ ابتدائی میں نورانی قاعدہ پر فوکس رہتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا, اچھے سے سمجھ لیجیے اس بات کو, نورانی قاعدہ میں پڑھتا ہے بچہ الف با تا ثا جیم ہا خا. اب اس میں ہم اردو اگر پڑھانے لگیں تو بچہ پڑھے گا الف با پا تا تا ثا جیم چا. یہ جو بچہ پڑھے گا نا کنفیوز ہو جائے گا بچہ. الف با تا سا پڑھیں یا الف با پا تا تا سا پڑھیں, اس میں بچہ ہو جاتا ہے کنفیوز. اب اگر اس پر نورانی قاعدہ پر پوری توجہ دی جائے, پورا دھیان دیا جائے صرف نورانی قاعدہ پر, تو بچہ جلدی پڑھے گا, بغیر کنفیوز ہوئے پڑھے گا. اس کے بعد کیا ہے, جب نورانی قاعدہ میں ایک لفظ کے بعد 2 لفظ کو جوڑنا سیکھ لے گا, پھر 3 لفظ کو جوڑنا سیکھ لے گا, زبر زیر کو ملانا سیکھ لے گا, اس کے بعد آدھی نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے بعد سے بچے کو اگر آپ اردو پڑھائیں گے تو بچہ اردو پھر پڑھ لے گا. لہذا ترتیب یہ ہے کہ نورانی قاعدہ آدھی سے زیادہ ہو جائے تب ہم اردو پڑھاتے ہیں. اعدادیہ تک میں عربی کی جو 1-2 چیزیں ہیں, ہم کو عالمہ بنانے کے لیے صرف 2 چیزیں چاہیے بس. نمبر 1, قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو, اردو ٹھیک سے پڑھنا لکھنا آتا ہو. یہ 2 چیزیں چاہیے ہم کو عالمہ بنانے کے لیے. تو ہم یہاں نیچے سے 2 چیز لے کے چلتے ہیں. ایک تیسری چیز جو ہے وہ دینیات, دعائیں وغیرہ ہے. اب اتنی چھوٹی بچی ہے کہ دینیات کی کوئی کتاب اگر رکھی جائے تو یاد رکھیے آپ پر بوجھ پڑ جائے گا کتاب. ہم جان رہے ہیں اس کتاب سے بچوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو بچے کو زبانی یہاں پہ سکھانا پڑتا ہے. ایک اور بچی ہے, اس کے دادا نے شکایت کی کہ یہ قرآن اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ ہی کی محنت کی وجہ سے تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, وہ آپ محنت چھوڑ دیجئے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہ بچے کو یہاں استاد معلمہ پڑھاتے ہیں, اس کا بھی ادب کرنا ہے. دادا کو کیسے غلط سمجھ سکتی ہے بچی, اس کو بھی کرنا ہے. اب ادھر کا پڑھے کہ ادھر کا پڑھے. بہت سارے گارجین کو بڑی جلد بازی رہتی ہے, یہاں بھی پڑھائیں گے, عصر بعد پھر کہیں اور بھی پڑھائیں گے, مغرب بعد کہیں اور پڑھائیں گے, اور اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. تھوڑا ریلیکس ہو کے کچھ پڑھنے دیجیے. آپ بچہ کو بچہ رہنے دیجیے, بچہ کو بڈھا مت بنا دیجیے. آپ باقی عصری تعلیم جو اسکول کا نصاب ہے اس کو ہم پورا چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے عصری تعلیم پر. اس کے بعد جب ابتدائی میں, درجہ ابتدائی میں سن لیجئے, نورانی قاعدہ درجہ ابتدائی میں مکمل ہو جانا چاہیے. اس کے اوپر بڑھیے تو ثانیہ کہتے ہیں. ثانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا, شروعات کی دوسری کلاس ثانیہ. ثانیہ میں ہم اما پارا مکمل کرواتے ہیں. کتنے گارجین کو یہ شکایت ہے کہ قرآن اس کا مکمل نہیں ہوا. بھائی آپ نے کبھی
गाड़ी चलाने वाले को, सीखने वाले को ये पूछा कि गाड़ी सीखते हुए कहाँ, पटना तक गाड़ी सीखे कि तुम मुजफ्फरपुर तक गाड़ी सीखे? किसी से आपने पूछा गाड़ी कहाँ तक सीखे, दरभंगा तक कि मुजफ्फरपुर तक कि पटना तक? एक ही राज मैदान में घूम घूम के आदमी गाड़ी सीख लेता है। तो आप उसको ये समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ख़त्म करें, तो फिर पता चला कि जो चीज़ हम उसमें करवाना चाह रहे वो नहीं करवा पाएंगे। गुन्ना है, इख्फा है, मद है, मखारिज हैं, इन चीज़ों के साथ हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अम्मा पारा में, अम्मा पारा के साथ उर्दू रखते हैं और दीनियात भी रखते हैं। दीनियात की किताब भी है, मजमूआ हदीस के नाम से यहाँ पर है। सानिया के बाद सालसा आती है। सालसा के अंदर कुरान नाजरा पढ़ाते हैं हम लोग, नाजरा कुरान मजीद, फिर इसके साथ एक उर्दू चलेगी, दीनियात चलेगी, इसके अलावा कोई किताब नहीं चलेगी सालसा में। उसके सालसा के बाद जो आता है वो दो रास्ता है हमारे पास। सालसा के बाद नाजरा कुरान पढ़ना आ गया है, उसके बाद दो रास्ते हैं। एक, या तो आप बच्चे को हिफ्ज़ की तरफ ले जाइए या आलिमा की तरफ ले जाइए। अगर बच्चे को हिफ्ज़ की तरफ ले जा रहे हैं तो सालसा के बाद डायरेक्ट हम हिफ्ज़ में रख देते हैं बच्चे को, और अगर आलिमा की तरफ ले जाते हैं तो हम देखेंगे कुरान मुकम्मल ठीक से पढ़ना आया कि नहीं, उर्दू में रवानी आई कि नहीं, उर्दू उसको लिखना ठीक से आ रहा है कि नहीं, ये हम देखेंगे। और तीसरी चीज़ जो देखेंगे हम, उसके अंदर इतना शऊर पैदा हुआ कि नहीं कि वो अरबी की किताब समझ सके। अगर ये हो गया है तो सालसा के बाद हम उसको अरबी अव्वल में डालेंगे, और अगर ये बात उसके अंदर पैदा नहीं हुई है तो फिर हम उसको सालसा के बाद एदादिया में डालेंगे। एदादिया के माने है तैयारी, एदादिया के माने है तैयारी, और तैयारी किस चीज़ की? अरबी की, मौलवी क्लास की तैयारी। अब एदादिया में हम क्या करते हैं, अरबी की भी एक किताब डालते हैं ताकि अरबी की तैयारी हो जाए, फ़ारसी की एक किताब डालते हैं ताकि फ़ारसी अच्छे से पढ़कर उर्दू उसकी ठीक हो जाए। उसके बाद कुरान पर फिर मज़ीद मेहनत करते हैं, उर्दू पर मज़ीद मेहनत करते हैं। तो 4 मौज़ूआत हो जाते हैं एदादिया के अंदर। उसके बाद उसकी हिंदी इंग्लिश भी चलती रहती है। एदादिया के बाद जब अरबी आ जाती है, अब सुनिए, उससे पहले हिफ्ज़ है। हिफ्ज़ की जो बच्चियां हैं उनके गार्जियन से गुजारिश है, हिफ्ज़ मुकम्मल यकसुई को चाहता है। हिफ्ज़ के साथ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, नहीं चलेगा। हिफ्ज़ के लिए सुनिए, हिफ्ज़ के लिए पढ़ना भी ज़रूरी, अच्छे से सुनिए हिफ्ज़ के गार्जियन, हिफ्ज़ के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है और हिफ्ज़ के लिए आराम भी ज़रूरी है। बच्चे यहाँ 12 बजे तक पढ़ी, उसके बाद दोपहर में कहीं और लगा दिया, फिर जोहर बाद उसको आके पढ़ना है, इस बीच में अपने बच्चे को आराम नहीं दिया तो काहे के लिए पढ़ेगी? फिर बच्चा अगर आराम नहीं करेगा उसका जहन तैयार ही नहीं होगा जोहर बाद कुरान पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, और उसको याद करना है। और आपने कहा कि 12 बजे तक यहाँ पढ़ी, 1 बजे से इधर उधर खेल कूद इधर उधर अगड़म बगड़म में लगा दिया, और 2 ढाई बजे 3 बजे फिर पहुंचा दिया आपने। नतीजा हुआ बीच में आराम न मिलने की वजह से उसका जहन इतना काम नहीं करेगा कि वो पढ़ सके। फिर असर से मगरिब, असर तक बच्चियाँ पढ़ती हैं अमुख्ता सुनाने के लिए, असर से मगरिब अगर थोड़ा सा आराम नहीं करेगी, उसमें भी कोचिंग पड़ेगी, और फिर कोशिश कीजिएगा कि मगरिब बाद हमारी बच्ची रट ले कुरान और सुबह सुना ले, मुमकिन नहीं। हिफ्ज़ मुकम्मल यकसुई को चाहता है, लिहाजा हिफ्ज़ के साथ अगर ये ख्वाहिश आपकी हो कि हम मुकम्मल जो है स्कूल की तालीम का कोर्स के साथ पढ़ें, तो ये मुमकिन नहीं है। पढ़ाइएगा, अच्छा खासा टाइम हिफ्ज़ में लगेगा, न इधर के रहे न उधर के रहे, न तो असली तालीम पर ठीक से तवज्जो दे पाएगी बच्ची और न हिफ्ज़ की तरफ पूरी तवज्जो दे पाएगी। 2 साल 3 साल 4 साल हिफ्ज़ में लगता है। वो बच्चा जो छोटी हो, जो अभी अरबी पढ़ने के लायक नहीं है, उसके लिए बेहतर है कि वो हिफ्ज़ में चली जाए, ताकि पूरा कुरान नहीं तो कुरान का एक हिस्सा भी अगर हिफ्ज़ कर ले, 8-10 पारा भी हिफ्ज़ कर ले अगर, तो उसके अंदर कुरान से एक मुनासबत पैदा होती है। कुरान कहीं पर भी कुरान की आयत तकरीर में आ जाएगी तो उसको ठीक से पढ़ लेगी वो, ये एक फ़ायदा होता है अगर हिफ्ज़ का थोड़ा हिस्सा भी पढ़ ले तो। लेकिन जो बच्ची बड़ी हो चुकी है और उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो हाफिज़ा बने या आलिमा बने। फिर से सुनिए इसको, अगर कोई लड़की हाफिज़ा बन करके आलिमा बन सकती है तो बेहतर है कि वो हाफिज़ा भी बने और आलिमा भी बने। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, या हाफिज़ा या आलिमा,
تو لڑکیوں کو عالمہ والا چننا چاہیے. حفظ ضرور برکت کی چیز ہے, پورا قرآن یاد کر لینے کی برکت ہے, ثواب کی چیز ہے, فضیلت کی چیز ہے. عربی میں عربی زبان پڑھتے ہیں, مسائل پڑھتے ہیں, احادیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں, زندگی کیسے گزارنا ہے اس کو پڑھتے ہیں. یہ ساری چیز ہوتی ہے عربی زبان میں. تو عربی زبان, عربی کی جو کلاسیں ہوتی ہے اس میں عالمہ کورس میں. لہٰذا حفظ اگر بچہ نہیں کر سکیں عمر کی وجہ سے تو اس کو عالمہ میں رہنا چاہیے. اب اس کے بعد آ جائیے عربی. یہ بتائیے اسکول والوں نے عصری تعلیم کے ساتھ عربی کا کتنا حصہ رکھا ہے؟ 5 سے 10% بھی نہیں رکھا ہے عربی کے لیے. اور آپ کا یہ مطالبہ ہے 100% اسکول کی تعلیم دے کر کے آپ عربی پڑھائیے. انتہائی غلط مطالبہ ہے. ہمارے یہاں چونکہ عربی کا مدرسہ ہے, اگر ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم پہلے عربی پڑھائیں گے اور عربی پڑھانے کے لیے اسکول کی تعلیم چھڑوا سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. جیسا کہ اس سال کے جو عربی اول کی بچیاں تھیں, عربی اول کی بچیاں عربی میں کمانڈ ہو جائے, عربی تھوڑا ٹھیک سے پڑھنے لگے, اس کے لیے میں نے عربی اول کی بچیوں کو یہاں سے ہٹا کر کے قرآن سینٹر جو ہمارا کرم گنج چوک پہ ہے وہاں میں ان لوگوں کو لے گیا تھا. 2 مہینہ میں نے ان کو وہاں پہ رکھا اور پورا فوکس عربی پہ کر کے پوچھ لیجیے گا اپنی بچیوں سے, عربی اول کی بچیوں سے. الحمدللہ 2 کتاب ہم نے مکمل کرا دیا, 2 کتاب ہم نے ختم کرا دیا مکمل. یہ ہم نے کیا عربی اول کے لیے. اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑی کہ عصری تعلیم, اسکول کی جو تعلیم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے ختم کر دیا.